الحمدللہ والصلاۃ والسلام نبینا محمد رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام کائنات کا مالک اللہ جل جلال ہے، جس نے اس کائنات کو بنایا اور وجود میں لے کے آیا، تو تمام حمد و ثنا ہمیں اللہ کا ہی کرنا چاہیے، اس کے علاوہ کسی کا نہیں کرنا چاہیے۔ تو دیکھیے آج کا میرا ٹاپک ہے نماز کے وشے میں، کہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ویکتی جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے وہ کفر کرتا ہے، یعنی کہ وہ کافر ہو جاتا ہے۔ کہ دیکھیے اسلام کا 5 ارکان ہے، جس میں سے ایک ارکان بھی اگر آپ پورا نہیں کرتے ہیں، نہیں مانتے ہیں، نہیں کرتے ہیں، تو آپ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ جس طرح سے نماز، اگر آپ نماز کو جان بوجھ کے چھوڑتے ہیں تو آپ کافر ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں نماز کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ نماز سے ہی ہمیں ساری براہ راست ہمیں ملے گی، اور ساری کامیابی ملے گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اللہ سے جو رابطہ ہوتا ہے ہمارا، وہ نماز میں ہم کرتے ہیں۔ اللہ سے، نماز کا مطلب ہے اللہ سے رابطہ کرنا، اللہ سے بات کرنا، اللہ کے ساتھ سمجھوتا کرنا۔ اور نماز ہمارے لیے بنایا گیا ہے، کیوں کہ نماز ہمارے اوپر فرض ہے۔ ہمیں ہر حالت میں نماز ادا کرنا ہے، چاہے ہم جس حالت میں ہیں، بیماری حالت میں ہے، سفر میں ہیں، یا کہیں گئے ہیں یا گھر پہ ہیں، جس حالت میں ہے ہم، یا بیماری میں ہے، یا جیسے بھی ہیں، ہمیں ہر حالت میں ہمیں نماز ادا کرنا چاہیے۔ اگر ہم نماز ادا نہیں کرتے ہیں تو ہم پھر مسلمان اپنے آپ کو نہ کہلائیں، کیونکہ جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں نماز ادا کرنا چاہیے ہر حالت میں، کیونکہ دیکھیے ہمارا اور مشرک کا جو دوری ہے وہ کیا ہے، وہ نماز ہے۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو ہمیں اور مشرک میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ یہ اسلام کا ارکان ہے۔ اگر ہم اس کو فالو نہیں کرتے تو ہم پھر مسلمان نہ کہلائیں۔ جس طرح سے آپ کمپنی میں ڈیوٹی کرتے ہیں، آپ ایک ہفتہ ڈیوٹی مت کیجیے، صرف جمعہ کے دن جا کر کے ڈیوٹی کیجیے، تو آپ کو کمپنی رکھے گا ہی نہیں۔ اب وہ دوسرے دن ہی آپ کو بھگا دے گا کمپنی، بھئی ضرورت نہیں ہے تمہارا، تم ڈیوٹی چھوڑ دیتے ہو، ڈیوٹی نہیں آتے ہو، کون رکھے گا؟ دوسرے دن تیسرے دن آپ کو بھگا دے گا۔ تو اسی طرح سے دیکھیے ہمارا اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، بخشنے والا ہے۔ اگر ہم اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، اور پھر ہم نماز کو پکڑ لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہمارا نماز کو قبول بھی کرتے ہیں، اور ہمارا پچھلا سارا گناہ کو معاف بھی کرتے ہیں، اور ہمیں نیکی میں تبدیل کر دیتے ہیں ہماری گناہ کو۔ تو دیکھیے ہم بغیر نماز پڑھے ہم اپنے آپ کو مسلم کا دعویٰ نہ دیں، کیوں کہ نماز ہم پہ فرض ہے۔ جب ہم پہ 5 وقت کی نماز ہم اور آپ پہ فرض کر دیا گیا، پھر ہم نماز کو کیوں چھوڑ رہے ہیں بھائی؟ اور دین اسلام تو بہت عظیم کریم نعمت ہے، اس کے ایسا کوئی عظیم کریم نعمت ہے؟ تم جو رحمان کے راستہ کو چھوڑ کر کے، رحمان کی راستہ کو چھوڑ کر کے شیطان کے راستے میں چلتے ہو، یہ تمہارا کامیابی نہیں ہے۔ تمہارا کامیابی ہے رحمان کے راستے میں، تمہارا کامیابی ہے رسول کے راستے میں، تمہارا کامیابی ہے صحابہ کے راستے میں، صحابہ کی، رسول کی پیروی کرنا، صحابہ کی پیروی کرنا، اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنا۔ کیونکہ نماز سے ہمیں براہ راست حاصل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں جو ویکتی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اس پہ جہنم حرام کر دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ جہنم حرام کر دیتے ہیں۔ تو بھائی ہم نماز پڑھنے والا بن جائیں، اور ہم دین کو سمجھنے والا بن جائیں، ہم یہودی اور عیسائی اور باقی دیگر مذہب کی باتوں میں ہم نہ آئیں، دیگر مذہب کے نقش قدم پہ نہ چلیں۔ ہمارا کامیابی جو ہے رسول کے نقش قدم پر ہے، ہمارا کامیابی صحابہ کے نقش قدم پر ہے، ہمارا کامیابی اللہ کا احکامات پر
ہے، اور جس کے پاس اسلام نہیں ہے وہ کوئی ارتھ کا آدمی نہیں ہے، کوئی قسم کا آدمی نہیں ہے۔ جس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے وہ کیسا آدمی ہے؟ وہ تو کھایا پیا سو گیا، بس اس کو کیا مطلب ہے؟ اور اس کو تو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ بھئی ہم کو جواب دینا پڑے گا، ہمارا بھی حساب کتاب ہوگا، اس کو خود معلوم نہیں ہے، تو وہ کوئی ارتھ کا آدمی نہیں ہے۔ اسی لیے ہمیں اپنی دین اسلام کی صحیح تعلیم اور تربیت لینا چاہیے، سیکھنا چاہیے، اور ہمیں ہر اسلام کی جتنے بھی ارکان ہیں سب پہ ہمیں فالو کرنا چاہیے اور سب کو ماننا چاہیے، کیونکہ یہی ہمارا کامیابی ہے، یہی ہمارا دین ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔